بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامل محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 4 کا سبق نمبر 28 پڑھیں گے۔ آج ہم باب ہفتم اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے میں سے سبق صفائی کی ضرورت اور اہمیت پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ غور سے سننا، دیکھنا، جاننا، سمجھنا ہے تاکہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ صفائی کی ضرورت و اہمیت کو جان سکیں، اپنے ماحول کی صفائی کے مسائل سے آگاہی حاصل کر لیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنے میں بطور مسلمان اپنا کردار ادا کر سکیں، عملی زندگی میں صفائی کے فائدے اور اس کے جو اثرات ہیں ان سے آگاہی حاصل کر لیں اور اس کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ یہ پکچرز دیکھیں، پہلے تو یہ پکچر دیکھیں اور اس کے بعد یہ پکچر دیکھیں اور اس میں فرق بتائیں۔ ایک یہ پکچر ہے اور ایک یہ پکچر ہے۔ شاباش۔ پہلی پکچر میں چیزیں بکھری پڑی تھی، دوسری میں ذرا ایک ترتیب سے چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیں کہ حدیث مبارکہ ہے صفائی ایمان کا حصہ ہے، تو صاف ستھرا رہنا ایک مہذب انسان کی نشانی ہے۔ ہمارا دین بھی ہمیں صاف ستھرے رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ صفائی کسے کہتے ہیں؟ صفائی کا مفہوم کیا ہے؟ خود کو اور اپنے ارد گرد کو، ہم اپنے آپ کو اور ہمارے جو ارد گرد کی جگہ ہے اس کو صاف ستھرا رکھیں، یہ صفائی کا مفہوم ہے، صفائی کہلاتا ہے۔ صاف ستھرا رہنا مسلمان کی شان ہے اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے ترجمہ، کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت پر بہت زور دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرا یہ حکم امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا یعنی دانتوں کی صفائی کا حکم دیتا۔ یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اتنے صاف ستھرے رہتے، مسواک کرتے ریگولرلی، اچھا لباس پہنتے، سر میں تیل لگاتے، سر اور داڑھی کے بالوں کو کنگھی کرتے، باقاعدگی سے مسواک کرتے اور ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتے، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوتے۔ تو یہ تمام معمولات جو ہیں ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے سکھائے تاکہ ہم صفائی کا خیال رکھیں۔ دین اسلام ہمیں ہماری جو عبادت ہے اس میں بھی صفائی کو لازمی قرار دیتا ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے، لیکن نماز کے لیے ہمیں بدن یعنی ہمارا جو جسم ہے، لباس ہے، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ہر نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، صفائی کی بھی مختلف اقسام ہیں، جس میں پہلے جسمانی صفائی ہے، جسم کو ہم اپنا صاف رکھیں، نہائیں، وضو کریں، دانت صاف کریں، اپنے بال کنگھی کریں۔ اسی طرح اگر ہمارے ہاتھ پہ کوئی چیز لگ جائے تو اس کو اچھی طرح دھوئیں۔ یہ تمام چیزیں ظاہری یعنی جسمانی صفائی میں آتی ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے سامنے جیسے صفائی کی یہ قسم ہے جسمانی صفائی، ان پکچر سے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہوگا۔ اسی طرح اس کے بعد ماحولیاتی صفائی، ہم نے ماحول کو کیسے صاف رکھنا ہے۔ ہم اسکول میں ہیں، گھر میں ہیں، باہر ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، اپنے ماحول کو ارد گرد کو صاف رکھنا چاہیے۔ روحانی صفائی یعنی کہ ہمارا جو اندر ہے، ہمارے دل میں کسی کے لیے برائی نہ ہو، ہم جھوٹ نہ بولیں، حسد نہ کریں، ہمارے دل میں کسی کو نقصان پہنچانے جیسے جذبات نہ ہوں، دوسروں کے بارے میں کوئی غلط خیالات نہ ہوں، نہ ہمارے دماغ میں، نہ ہی ہم کسی کو اپنا دشمن جانیں، حسد کریں، اسے کینہ رکھیں۔ تو یہ تمام چیزوں سے پاک رکھنا، خود کو گناہوں سے بچانا، جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ روحانی صفائی کہلاتی ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، صفائی کے بے شمار فائدے ہیں۔ کیسے ہمیں اچھی سوچ، جب ہم روحانی صفائی کی بات کریں تو ہماری سوچ جو ہے وہ مثبت ہوتی ہے، پازیٹیو ہوتی ہے، ہم بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ ہمیں جب ہم صفائی کا خیال کرتے ہیں تو بیماریاں ہم سے کئی حد تک دور ہو جاتی ہیں، ہم صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ صفائی سے ہماری عزت اور ہمارا مرتبہ بلند ہوتا ہے، اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، ہماری شخصیت میں نکھار آتا ہے، ہماری ایک جو پرسنالٹی ہے وہ بہت ایک اچھی اس میں گرومنگ آتی ہے، انسان ایکٹیو رہتا ہے، چست و توانا رہتا ہے۔ سنت رسول پر بھی اس سے عمل ہوتا ہے
اور ہم جب اپنے ماحول کو صاف رکھتے ہیں تو ایک پاکیزہ ماحول کریٹ ہوتا ہے۔ ہم صفائی کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اپنی ذات کہ ہم خود کو صاف ستھرا رکھیں، جو ظاہری صفائی ہے، بدنی صفائی، اس طرح اس کے بعد گھر کو صاف ستھرا رکھیں، چیزیں بکھیریں نہ، ان کو ترتیب سے رکھیں، اسکول میں کلاس روم کو صاف رکھیں، کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں اسکول میں، گراؤنڈ میں بھی، مسجد میں وضو کے پانی کو ضائع نہ کریں، مسجد میں جب وضو ہم کرتے ہیں تو اس کے بعد چھینٹیں مسجد میں نہ گرائیں، مسجد کو خوشبودار رکھیں، گلی محلوں میں بھی کوئی چیز آپ گلی میں جاتے ہوئے کھا رہے ہیں تو ریپر کو پاکٹ میں رکھیں، گھر آ کے ڈسٹ بن میں پھینکیں، یا اگر آپ کو ڈسٹ بن نظر آتی ہے تو وہاں پہ پھینکیں، جگہ جگہ ایسے چیزیں نہ پھینکیں، اور اسی طرح درخت لگائیں۔ یہ تمام چیزیں صفائی میں آتی ہیں۔ آج کے سبق کے اہم نکات کہ دین اسلام ہمیں مکمل ضابطہ حیات ہے، دین اسلام تو زندگی گزارنے کے ہر اصول ہمیں دین نے سکھایا، ہمارے دین اسلام نے سکھایا ہے، تو اس میں آج ہم نے صفائی کی اہمیت کے بارے میں جانا کہ صفائی کیوں ضروری ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اپنی جسمانی صفائی کا، ہم اپنی روحانی صفائی کا، ارد گرد کی صفائی کا خیال رکھیں، اور اس سے ہم نہ تو خود بیماریوں سے بچتے ہیں بلکہ اللہ پاک بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ایک صحت مندانہ لائف سٹائل اپناتے ہیں، اور اسی طریقے سے ڈھیروں بیماریوں سے اپنے آپ کو کئی حد تک بچا لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جلدی سوئیں، جلدی اٹھیں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں، ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں اور اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آج کے سبق سے ریلیونٹ آپ نے یہ MCQs فل کرنے ہیں اور اس کے بعد ٹیلی کرنے ہیں کہ آپ نے یہی آنسرس لگائے ہیں۔ اسی طرح آپ نے ان سوالات کا جواب دینا ہے تاکہ آج کے سبق کی ریویژن ہو سکے، اور ایک ایکٹیویٹی ہے جس کو آپ نے پرفارم کرنا ہے تاکہ آج کے سبق کے حوالے سے مزید پختگی آپ کے اندر آئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔